السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین وأطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کو بکھیرتا ہوا بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہم پہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، وہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے مختلف بہانے بنا رہا ہے، اور ہمارے سامنے ایسا طرز عمل، ایسے اعمال رکھ رہا ہے کہ اگر ہم انہیں کر لیں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور کچھ ایسی گھڑیاں رکھی ہیں اگر ان گھڑیوں کے اندر ہم نیک اعمال کر لیں گے تو ایک ہی جست میں ہم کتنی ہی تنزلی سے نکل کے بہت بلندیوں تک پہنچ جائیں گے۔ سال کے اندر 2 عشرے ایسے آتے ہیں، اگر انسان اعمال تو نیک کبھی بھی کرے، اللہ نیکی کا بڑا قدردان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا، من عمل صالحا فلہ عشر امثالہ۔ اگر کوئی بھی شخص اچھا کام کرتا ہے، اللہ اسے 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے لکھتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ انسان کی نیت، اس کا اللہ کے ساتھ محبت کا جذبہ، اسے دیکھ کے اللہ کئی گنا زیادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ سال میں 2 عشرے ایسے آتے ہیں جس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل جو ہے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ وہ ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن، اور دوسرا آئندہ 2 ماہ کے بعد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ویسے تو اللہ کو ہر وقت، وہ دن ہے یا رات، نیک عمل اور نیک عمل کرنے والا بہت محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کتنے ہی مقام پہ فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین۔ جو محسن ہے، محسن اس کو کہتے ہیں جو نیک عمل کرنے والا ہو۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اللہ نیک عمل کرنے والے سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت جو ہے مشروط ہے نیک اعمال کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں نیک عمل کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہماری زندگی کی بقا، ہماری آخرت کی کامیابی، یہ مشروط ہے نیک اعمال کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہے یا عورت، میں وعدہ کرتا ہوں اسے بہترین زندگی عطا کروں گا۔ اسی طرح فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جو شخص ایمان کی حالت میں اچھے عمل کرے گا، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے بہترین یہ شخص ہے۔
اور اگر کوئی کفر اور شرک میں زندگی بسر کرے گا، کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ جو کفر اور شرک کی زندگی، کفر کہتے ہیں اللہ کے حکموں کا انکار کرنا، نہ ماننا، اور شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو بھی ملانا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، چاہے وہ اہل کتاب کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، لہم نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، اولئک ہم شر البریہ، وہ مخلوق میں سے سب سے بدترین ہے۔ اب نیک اعمال کی وجہ سے کہا اولئک ہم خیر البریہ، برے اعمال کی وجہ سے کہا اولئک ہم شر البریہ۔ اس لیے اللہ ہمیں موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے متعلق ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، جب یہ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے، آپ اپنی کمر کو کس لیتے اور خود بھی راتوں کو بیدار ہو کے گزارتے، شب بیداری کرتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، حتیٰ کہ گھر میں جو بھی اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ نماز سمجھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی وہ بالکل معصوم بچہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کو جگاتے ہیں۔ اور یہ ان راتوں کی، ان دنوں کی قدر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی۔ تو آپ جس طرح کوئی بندہ کام بڑا اہم کرنا ہو نا، اور بڑا ضروری کرنا ہو، تو گاؤں کے لوگ یہ بات جانتے ہیں، تہمت کو فوراً وہ اپنے اوپر کس لیتے ہیں تاکہ میرے کام میں رکاوٹ نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس طرح کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب رمضان المبارک کے آخری دن، باقی 10 دن باقی رہ جاتے تو آپ کیا کرتے؟ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ يُطِيقُ الصَّلَاةَ، اپنے گھر کے ہر چھوٹے اور بڑے فرد کو نیند سے اٹھا دیتے جو قیام کی طاقت رکھتا ہے، یعنی جو نابالغ ہے نہیں طاقت رکھتا، اس کو چھوڑ کے آپ ہر چھوٹے بڑے کو اٹھاتے، اس لیے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے جو انسان کو ملا ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے اور جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ رب العزت سورۃ تحریم کے اندر اہل ایمان کو بڑے پیار سے مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اہل و عیال میں ماں باپ بھی ہیں، اہل میں بیوی بھی ہے، عیال میں اولاد بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، سب کو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ نارا، آگ سے بچا لو، کیونکہ ہر انسان کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں گروی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے نہیں، یعنی نیک عمل کر کے جنہیں ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا نا، وہ گروی نہیں ہے۔ فی جنات یتساءلون، اہل جنت سوال کریں گے اہل جہنم سے، ان المجرمین، جو مجرم ہیں، ما سلککم فی سقر، وہ یہاں کیوں سڑ رہے ہو، کیوں جل رہے ہو؟ ان کا پہلا جواب یہ ہوگا، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، استطاعت کے باوجود غریب مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے،
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسلامی احکامات کے متعلق بکواس کرتے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں اللہ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کیوں بچاؤ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکہ، اس پہ جو فرشتے مقرر ہیں نا، غلاظ شداد، بڑے ہی سخت دل، بڑے ہی تشدد کرنے والے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ جس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں اور اس کے احکامات کی تابعداری نہ کر کے گزاری، وہ اس آگ کا ایندھن بنیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی خطاؤں پہ معذرت کر لیں، یہ بہترین گھڑیاں ہیں، وگرنہ اگر یہ وقت گزر گئے، ہماری زندگی اختتام پہ پہنچ گئی، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والوں، آج کسی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ کرتے تھے اب اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ اس سے پہلے اگلی آیت سورۃ تحریم کی اللہ پھر پیار سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب اللہ تمہارا کردار دیکھے گا، تم نے واقعی گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، واقعی نیکیوں کو رستہ اپنا لیا ہے، اپنے دل کو بدل لیا ہے، اپنی خواہشات کی نہج چینج کر لی ہے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر اللہ خوش ہو کے کہے گا جو اس نے پیچھے گناہ یا غلطیاں کی تھی میں اس کا انکار کرتا ہوں، اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن ہر بندہ ذلت اور ہزیمت، پریشانی میں، خوف میں ہوگا، اللہ کہتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نبیوں کو اور ان کے ساتھی جو ایماندار ہیں انہیں ذلیل نہیں کرے گا۔ انہیں ایسے وقت میں بھی جب ہر انسان ذلت میں مبتلا ہوگا، اللہ اس وقت بھی انہیں عزت دے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی، قیامت کے دن چار سو اندھیرا ہوگا، صرف اللہ اہل ایمان کے لیے نور، لائٹ دے گا جو اسے جنت تک لے جائے گی۔ تو پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے اس نور کو کمپلیٹ کرنا کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دینا، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ میرے عزیز بھائی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ قیام اللیل آپ اکیلے فرمایا کرتے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر آپ نے جب 7 راتیں باقی رہ گئیں، یعنی 23ویں رات، آپ نے لوگوں کو اکٹھا فرمایا، آپ نے لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز کے فوراً بعد قیام کیا۔ پھر اس سے آگے جب 6 راتیں رہ گئی، یعنی 24ویں رات، آپ نے وہ قیام نہیں کیا، باہر باجماعت قیام نہیں کیا۔ پھر جب 5 راتیں رہ گئی، یعنی 25ویں رات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے درمیان میں قیام کیا، عشاء اور فجر کے درمیان میں۔ جب آپ نے اپنا قیام ختم فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ساری رات قیام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا رہا، جتنی دیر امام قیام کرتا رہا یعنی نماز پڑھتا رہا، وہ بھی اس کے ساتھ پڑھتا رہا،
بے شک اس نے ساری رات نہیں پڑھا لیکن اللہ پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر جب تیسری رات یعنی 27ویں رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری پہر قیام فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں فلاح کا ڈر ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو ذر فلاح کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں ڈر ہوا کہ سحری بھی کر سکیں گے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قیام آخر تک فرمایا کہ ہم چند لمحے میں جا کے صرف سحری کر سکے آپ کے قیام کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کو اللہ سے کثرت کے ساتھ معافی مانگتے تھے۔ میں یا کوئی بھی شخص جب نیک لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں ہمیں رسول اللہ کی اس دعا کا کثرت سے تذکرہ ملتا ہے کہ ہر شخص ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش میں یہ دعا کرتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، یہ بات یاد رکھیں، کچھ لوگ یہ پڑھتے ہیں کیونکہ عمومی طور پہ جو گرامر کو نہیں جانتے انہیں بیچاروں کو پتہ نہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے یا صحیح کون سا ہے۔ جب ہم یہ پڑھیں گے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے۔ جب اسے جمع کر کے پڑھیں گے تو سب کے لیے ہوگا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم سب کو معاف کر دے۔ تو اس لیے جہاں یہ دعا مانگتے وہاں ایک اور دعا بھی مجھے بہت سے نیک اور صالح لوگوں کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ وہ جنت کا سوال کرتے اس آخری عشرے میں، اللہم انی اسألک الجنہ، اور جہنم سے پناہ طلب کرتے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں اپنے لیے تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اگر سب کے لیے کرنا ہے اللہم انا نسألک الجنہ، اور وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اگر اکیلے کرنا ہے اپنے لیے اعوذ بک من النار، اگر سب کے لیے کرنا ہے وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ ایک آتا ہے اللہم انا نسألک الجنہ، اور پھر کہتے اللہم اجعلنا من عتقائک من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو ان دنوں کرنی چاہیے۔ اسی طرح رات کا قیام اور دن میں روزہ اور نمازوں کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت، تو اس لیے ان دنوں کی، ان راتوں کی قدر کریں اور اس میں اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں، اپنے درجات کی بلندی کے لیے قرآن کی تلاوت کریں۔ اور یہ مہینہ وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک میں جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ دور یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ بیٹھتے ہیں، ایک سناتا ہے دوسرا سنتا ہے، پھر وہ سناتا ہے وہ سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ جو حافظ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دور کریں، اور جو حافظ نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں۔ اگر وہ روزانہ پاؤ پڑھتے ہیں تو رمضان المبارک میں 1 2 3 پارے تک پڑھیں، اس میں فرصت کا وقت نکالیں۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اللہ نے کہی ہے، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے کچھ وقت فارغ کر لے، میں تیرے دل کو رعنائیوں سے بھر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی لاپرواہی کی، میری عبادت سے غفلت کی، جو حق تھا وہ بھی ادا نہ کیا، تو میں طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا کر دوں گا اور تو ہمیشہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بہترین وقت کو کیچ کر لیں، اسے پکڑ لیں اور اس میں اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنی خطاؤں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور اللہ رب العزت سے التجا کریں کہ اے اللہ اس رمضان کو، اور خصوصاً اس کے آخری عشرے میں جب یہ گزر جائے گا،
اے اللہ ہماری خطاؤں سب خطاؤں کو معاف کر دینا، اور حقیقی خوش نصیب وہ ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے اللہ سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کی معافی لے لی۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔